آج ہم اس ویڈیو میں غزوہ تبوک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ 630 عیسوی میں غزوہ تبوک ہوئی جب قیصر روم نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاعات آئی تو ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا حملہ کرے گا، ہم خود حملہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، 1 سال پہلے قحط ختم ہوا تھا، کھجور وغیرہ بالکل تیار تھی، اب بس صرف اتارنا باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک جانے کا فیصلہ کیا جو شام کی سرحد تھی، اور جا اس لیے رہے تھے کہ وہاں رومن امپائر سے لڑنا ہے۔ منافقین نے جب سنا کہ مسلمان وہاں جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ وہ عرب کے لوگ نہیں ہیں، وہ بہت بہادر ہیں، مدتوں سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کو فرض قرار دے دیا، اس جنگ کو فرض عین قرار دے دیا۔ اب جو اس جنگ میں نہیں جائے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا۔ مومنین نے جب سنا تو فوراً تیار ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ابو بکر کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ 300 اونٹ جو سامان کے ساتھ تھے اور دینار وغیرہ الگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے سب معاف۔ 900 اونٹ دیے اور 100 گھوڑے دیے۔ ایک غریب صحابی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے رات بھر مزدوری کی اور اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ منافقین نے اس موقع کو بھی ضائع نہ جانے دیا اور مذاق بنانے لگے۔ وہ کہنے لگے، اس کے بغیر تو رومن امپائر فتح نہیں ہونے والا۔ پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ کتنے قریب پہنچ گئے مگر پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، پھر بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ مومنین مال جمع کر رہے تھے اور منافقین بہانے بنانے لگے۔ 30,000 لوگ تیار ہوئے اور راشن پانی بہت کم تھا۔ 18 صحابہ کرام پر 1 اونٹ آتا تھا، پانی بہت کم تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے لیے بہت سی آزمائشیں تھیں۔ اب ایک بحث کہ مدینہ کو کون سیو رکھے گا، کیونکہ منافقین کی بڑی تعداد مدینہ میں تھی اور سب کو جانا تھا۔ اب مدینہ میں صرف بچے، عورتیں اور منافقین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، علی کہاں ہیں؟ بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی آپ مدینہ میں ہی رہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی۔ فرمایا، اے علی کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ تمہارا ہمارے نزدیک وہی مقام ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسلمان تبوک پہنچے، 30,000 مسلمانوں کا لشکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز تک ویٹ کیا لیکن وہ سامنے نہ آئے۔ آج تک کوئی اس کی وجوہات نہیں دے پایا کہ وہ کس وجہ سے نہیں آئے تھے۔ ہر کل کے ذہن میں یہ تھا کہ وقت کا رسول سامنے آیا ہوا ہے اور انہیں کسی صورت بھی ہرایا نہیں جا سکتا۔ 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اصل میں غزوہ تبوک میں مومن اور منافق کا فرق لگانا تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا تھا، اور اسی غزوہ کے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین نے ایک چال کی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے بارے میں پیشن گوئی کی، اور اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 منافقین کے نام بتائے، اور اسی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں آئے، اور وہ بہانے بنانے لگے، لیکن ان میں 3 صحابی ایسے تھے جو پکے مومن تھے، وہ بھی نہیں جا سکے تھے۔ انہوں نے جا کر سچ سچ بتا دیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ منافقین نے مسجد زرار بنائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ مسجد زرار ہے، نقصان پہنچانے والی، اور اس مسجد کو گرایا گیا، آگ لگا دی گئی۔ فتح مکہ تک مشرکین مکہ کا کام تمام ہوا، چیپٹر کلوز ہوا۔ یہودیوں کا چیپٹر خیبر میں کلوز ہوا۔ عیسائی بھی اب نہیں آئیں گے، اب منافقین کی باری تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔